بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں حنیف رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام خیبر ایٹ 7۔ ناظرین، آج کے اہم موضوعات پر ہم گفتگو کریں گے اور ہمارے پینلسٹ تجزیہ دیں گے کیا سوچتے ہیں ان موضوعات کے حوالے سے۔ ہمارا سب سے پہلا جو موضوع ہے ناظرین، سب سے اہم موضوع وہ ہے عمران خان صاحب کی جو آج ضمانت خارج ہوئی ہے، وہ عدم پیشی کی وجہ سے ان کو جو ہے بار بار بلایا گیا، پیش نہیں ہوئے۔ اگرچہ ان کا یہ کہنا یہ ہے کہ چونکہ ان کو گولیاں لگی ہیں وہ آ نہیں سکتے، جو بھی مجبوریاں ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آیا ان کی عدم پیشی جو ہے وہ درست ہے، جائز ہے، جسٹیفائی ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ شاید وہ پیشی سے فرار کا ایک جو انہوں نے راستہ اختیار کیا ہے اس کی وجہ سے ان کو سیاسی طور پہ بھی نقصان پہنچ سکتا ہے اور دیگر معاملات بھی ان کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں۔ کس حد تک کی بات درست ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ ہمارے پینلسٹ اپنا تجزیہ اس حوالے سے دیں گے۔ ناظرین، ہمارا جو دوسرا موضوع ہے وہ ہے الیکشن کمیشن اور حکومت الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے فٹ بال کھیلنا بند کرے۔ پرویز الہی صاحب نے کل یہ بیان بڑے واضح لفظ میں کہا اور ہمیں نظر بھی آ رہے ہیں ناظرین کہ پختونخوا اور پنجاب کے جو گورنر حضرات ہیں ان کی طرف سے کوئی واضح حکمت عملی نظر نہیں آ رہی، تاریخ وہ دے نہیں رہے۔ الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی ہم نے بار بار دیکھا کہ اس طرح کے بیانات سامنے آ رہے ہیں کہ شاید الیکشن جو ہے وہ اپنے وقت پر نہ ہو سکے۔ سیکیورٹی اداروں کی طرف سے بھی جو ہے خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ہوگا کیا ہونے جا رہا ہے، ملک اور پاکستان کی سیاست کو اس پر کیا اثرات مرتب ہوں گے، اس پر بھی گفتگو کریں گے ناظرین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے اہم موضوع، سب سے اہم ٹاپک وہ یہ ہے کہ پاکستان اور بالخصوص پختونخوا کی جو سیکیورٹی کی صورتحال ہے وہ دن بدن ناظرین بگڑتی جا رہی ہے۔ پشاور سانحہ کے بعد 4 حملے پولیس پر ہو چکے ہیں اور یہ حملے تواتر سے جاری ہیں۔ کیا اقدامات کیے گئے ہیں اور کن اقدامات کی ضرورت ہے، اس پر بھی آج گفتگو کریں گے۔ ہمارے پینلسٹ اپنا تجزیہ اس پر دیں گے اور اگر پروگرام میں وقت ملا تو یقیناً اس پر بھی گفتگو کریں گے کہ پاکستان خصوصاً پختونخوا سے ہنرمند افرادی قوت جو ہے، ہمارے جو وہ حضرات جو کہ اسکلڈ ورکر ہیں، جو پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ڈاکٹرز، انجینئر یا جن کو جب بھی موقع ملتا ہے وہ پاکستان چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اس کا پاکستان کی معیشت پر اثر کیا اور پاکستان کی سوسائٹی پر اثر کیا، ان تمام تر موضوعات پر ناظرین ہم گفتگو کریں گے۔ ہمارے پینلسٹ کا تعارف کرواتے چلوں۔ ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے سینئر جرنلسٹ، سینئر تجزیہ کار، ہمارے بڑے پیارے دوست علی فرقان صاحب۔ علی فرقان صاحب بہت شکریہ، آپ تھینک یو سو مچ، آپ تشریف لائیں۔ ناظرین، پشاور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گی فاطمہ ناجد صاحبہ، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائیں۔ اور ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہوں گے شمس محمد صاحب، آپ کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آغاز علی فرقان صاحب آپ سے کرنا چاہوں گا چونکہ آج آپ دن بھر آپ نے اس معاملے کو کور بھی کیا اور آپ ان معاملے پر آپ لکھتے بھی ہیں بہت زیادہ۔ آج جو عدالت میں عدم پیشی کی بنیاد پر خان صاحب کی جو ضمانت خارج ہوئی ہے، مجھے بتائیں کہ خان صاحب کا نہ آنا، ان کی عدم پیشی جو ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ درست ہے ان کی صحت کو دیکھتے ہوئے یا ان کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھتے ہوئے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جائز ان کا ایک اقدام تھا کہ وہ پیش نہ ہو سکے؟ صاحب، ایک تو یہ ہے کہ بہت سارے کیسز چلتے رہے ہیں خان صاحب کے اوپر اور یہ خدشات تھے کہ ان کی ضمانت یا ان کی گرفتاری جو ہے وہ کسی نہ کسی کیس میں ہو سکتی ہے، یہ اس کے، لیکن جس کیس کی آپ بات کریں اس حوالے سے میرے خیال میں ایسے کوئی اظہار یا اس قسم کی کوئی صورتحال سامنے نہیں تھی، توقع نہیں کی جا رہی تھی جس کیس کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو خان صاحب مختلف کیسز میں ویڈیو لنک کے ذریعے بھی اپیئر ہوتے رہے ہیں اور وہ بڑی متحرک انداز میں اپنے پارٹی کے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں، اگرچہ وہ اپنے گھر تک ہی زیادہ تر محدود رہے ہیں، لیکن ایک جلسے کے لیے وہ آپ کو معلوم ہے کہ گزشتہ سال کے آخر میں وہ یہاں راولپنڈی میں بھی آئے تھے۔ تو ان چیزوں کو لیتے ہوئے عدالت کو میرے خیال میں شاید ان کی وکلا کی ٹیم جو ہے وہ زیادہ مطمئن نہیں کر سکی ہے اور یہ سوالات اور بھی مختلف عدالتوں میں یہ آتا رہا۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک ماحول جو بن رہا ہے وہ الیکشن کو دیکھتے ہوئے ساری صورتحال بن رہی ہے۔ یہ تمام تر معاملات الیکشن سے جڑے ہوئے ہیں، اس کو ہم الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے ہیں۔ ڈیفینیٹلی آپ چاہے ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی الیکشن کے ساتھ ان کے اثرات ہونے اور ان کے اوپر جو ہے وہ اس کے ساتھ عمران خان کی اگر ضمانت جو ہے وہ منسوخ ہوئی ہے اور اگر ان کی گرفتاری کسی نہ کسی کیس میں یا اس میں کسی اور میں ہوتی ہے تو اس کا براہ راست الیکشن کے اوپر اثر ہوگا۔ بالکل۔ حکومت اس وقت جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہو رہا ہے کہ وہ کافی ریلیکٹنٹ ہے الیکشن کی طرف جانے میں۔ بالکل۔ گزشتہ روز ہم نے سنا اور اس کی تصدیق بھی ہو چکی ہے۔ فرقان صاحب، الیکشن پر ہم ضرور گفتگو کریں گے، لیکن مجھے یہ بتائیے گا کہ ان کا نہ آنا، عدالتوں میں پیش نہ ہونا، یہ بذات خود ایک سیاستدان کے لیے، ایک اتنی بڑی پارٹی کے لیڈر کے لیے بذات خود یہ کتنا اہم معاملہ ہے کہ آپ کا عدالتوں میں آپ کا کیس چل رہا ہو، آپ کو بار بار بلایا جا رہا ہو، 10 دفعہ آپ کو بلایا گیا، آپ نہیں گئے۔ اس اینگل سے اگر آپ دیکھیں کہ ان کا نہ آنا یہ ایک لیڈر کے لیے
کس طرح ایک لیڈر جو ہے اس کو ایبزارب کر سکتا ہے؟ دیکھیے ہم دیکھتے رہے کہ پاناما کیس میں عمران خان دن میں 3 دفعہ سپریم کورٹ اپیئر ہوتے تھے. صبح وہ آتے تھے, اس کے بعد بینچ میں جب وقفہ ہوتا تھا اس کے بعد باہر نکلتے تھے, پھر اس کے بعد دوبارہ جب سماعت ہوتی تھی تو دوبارہ آتے تھے. تو جہاں پہ ان کو ان کا موٹیوز ہوتے تھے, پولیٹیکل موٹیوز, اس کے مطابق وہ وہاں پہ بہت موو کرتے تھے, آتے تھے. یہاں پہ چونکہ ان کو ڈیفینڈ کرنا مشکل لگ رہا ہے, جو کیسز ہیں وہ بہت مختلف نوعیت کے اور بہت زیادہ ہیں. اگر عمران خان کورٹس میں اپیئر ہونا شروع ہو جائیں گے تو ان کا تمام تر وقت کورٹس کے اندر جو ہے وہ اور نااہلیت کا امکان موجود ہے, نااہل ہونے کے امکانات موجود ہیں. عمران خان جب کیسز میں اپیئر ہوں گے تو کیس کی پروسیڈنگ تیز ہوگی اور اس میں فیصلہ جلدی آنے کا ہے. تو عمران خان جو ہے یہ ان کی دانستہ موو ہے, وہ اپنا وقت جو ہے وہ پارٹی اور لوگوں پہ صرف کرنا چاہتے ہیں, نہ کہ عدالتوں میں وہ جو ہے اس کو گزارے. بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. شمس محمد صاحب یہ فرمائیے گا, آپ کیا سمجھتے ہیں خان صاحب کا عدالتوں میں پیش نہ ہونا خوف ہے, ڈر ہے, کیا ہے یہ؟ کیونکہ پھر ظاہر بات ہے پھر دیگر جو ان پر جو کیسز ہیں وہاں بھی جانا پڑے گا, وہاں بھی پیشی دینی پڑے گی, اور پھر جو ایک نااہلی کا ایک امکان ہے, جو ایک لٹکتی تلوار ہے, اس سے بچنے کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں اس لیے خان صاحب پیش نہیں ہو رہے ہیں, یا آپ سمجھتے ہیں ان کا جینوئن ایک میڈیکل ایشو ہے اس لیے وہ نہیں آ سکے؟ محمد صاحب جی جی محمد صاحب, اگر آپ میری آواز سن رہے ہیں تو میرا سوال یہ ہے کہ خان صاحب کا عدالتوں میں پیش نہ ہونا, آیا یہ خوف ہے, ڈر ہے کہ کیونکہ پھر جو دیگر کیسز چل رہے ہیں وہاں پھر ان کی حاضری ہوگی, ان کی پیشی ہوگی, اور پھر امکان ہے کہ جب پروسیڈنگ ہوگی تو ایک نااہلیت کا بھی ایک امکان موجود ہے بہرحال. تو کیا یہ آپ سمجھتے ہیں کہ اس وجہ سے خان صاحب پیش نہ ہو سکے, نہیں آتے ہیں عدالتوں میں, یا آپ سمجھتے ہیں کہ واقعتاً ان کا ایک جینوئن کیس ہے میڈیکل کا؟ بہت شکریہ حنیف الرحمان صاحب. جہاں تک خان صاحب کی عدم پیشی کا تعلق ہے تو یہ پہلی دفعہ نہیں ہے, دوسری دفعہ نہیں ہے, 10ویں مرتبہ نہیں ہے, بلکہ آپ دیکھیں کہ گزشتہ تقریباً 2-2.5 سال سے وہ جہاں جہاں بھی مطلوب رہے ہیں یا ان کے خلاف جو بھی کیسز تھے, اگر ہم صرف فارن فنڈنگ کی مثال لے لیں کہ الیکشن کمیشن میں جب سے یہ کیس چل رہا تھا تو تقریباً 2-2.5 سال تک انہوں نے اس کو لٹکائے رکھا مختلف طریقوں سے, یعنی جو بھی حربہ وہ استعمال کر سکتے تھے وہ استعمال کرتے رہے, اور اس کے خلاف کبھی یہ کہتے تھے کہ الیکشن کمیشن کے پاس اختیار نہیں ہے, کبھی کہتے تھے کہ ہمارے وکیل تبدیل ہو رہے ہیں. مطلب ایک کیس کے دوران انہوں نے تو تقریباً 1 درجن سے زیادہ تو انہوں نے وکلا چینج کیے تاکہ تاخیری حربے استعمال کر سکے. یہی حال آج کل بھی ان کا ہے کہ جب سے ان سے وزارت عظمیٰ گئی ہے اور ان کے خلاف مختلف مقدمات عدالتوں میں چل رہے ہیں, ایک طرف تو خان صاحب جو ہے رول آف لا کی بات کر رہے ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں کہ قانون کی نظر میں ہر ایک کو یکساں ہونا چاہیے. ان کا بیانیہ یہی تھا کہ جب تک طاقتور جو ہے وہ قانون کے شکنجے میں نہیں آئے گا تو عام لوگوں پہ قانون لاگو کرنا یہ ظلم ہوگا. لیکن وہ خود چونکہ طاقتور ہے, چونکہ عدالتوں کو بھی یہ احساس ہے, وہ بار بار کہتے بھی ہیں, ہمارے ججز صاحبان جو ہے اپنے فلور پہ بیٹھ کے عدالت میں بیٹھ کے یہ اعتراف کرتے ہیں کہ خان صاحب کی بہت بڑی فالوئنگ ہے اور ہم اس کو اس طرح جو ہے سزا نہیں دے سکتے ہیں یا اس کو اس طرح نہیں بلا سکتے ہیں. وہ اسی کا فائدہ اٹھا رہے ہیں میرے خیال میں, اور یہ خوف اور ڈر تو لازماً ان کے پاس ہے. یہی وجہ ہے کہ جب تک وہ بنیگالہ میں رہے تو بنیگالہ میں ایک طرف ان کے پاس سیکیورٹی کے لیے سینکڑوں اہلکار جو ہے وہ تعینات تھے, خیبر پختونخوا پولیس کے, FC کے, اور اسی طرح پنجاب پولیس کے, فیڈرل گورنمنٹ کے, اور دوسری طرف وہ اپنے سینکڑوں کارکنوں کو بھی اپنے ارد گرد جمع کر دیتے ہیں. اور یہی حال آج کل زمان پارک میں وہ کر رہے ہیں, یہ ڈرامہ کر رہے ہیں. ایک طرف آپ رول آف لا کی بات کر رہے ہو, دوسری طرف رول آف لا سے بچنے کے لیے آپ عوام کا سہارا لے رہے ہو, آپ جو ہے اپنے کارکنوں کو ڈال کے طور پہ استعمال کر رہے ہو. لیڈران کو پیش ہونا بھی چاہیے اور ایک مثال قائم کرنی چاہیے. فاطمہ ناجی صاحبہ, آپ کیا کہی گئی اس حوالے سے؟ آیا خان صاحب کا یہ جو طرز عمل ہے عدالت میں پیش نہ ہونا اور یہ کہنا کہ چونکہ ایک میڈیکل ایشو ہے ان کا, آپ درست سمجھتی ہیں یا آپ کا خیال ہے کہ یہ بھی کوئی ایک بہانہ ہے؟
جی بالکل، دیکھیں الیکشن کمیشن کے بعد ہنگامہ آرائی کے کیس پر آج جو ہے ان کی سماعت ہونی تھی، اور اس سماعت کو جو ہے 27 فروری تک استدعا کی گئی تھی کہ ضمانت کو جو ہے دی جائے 27 فروری تک، لیکن اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ پیشی پر نہیں آئے ہیں، حاضر وہ نہیں ہوئے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ان کی درخواست خارج کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں اور ہم سب بھی دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت جو صورتحال ہے، عمران خان صاحب کی ایک طرف تو جو بہانہ بنایا گیا ہے، جو عذر اختیار کیا گیا ہے پیشی پہ نہ آنے کا، وہ یہ دیا گیا ہے کہ ان کی ٹانگ میں گولی لگی اور وہ سفر نہیں کر سکتے، ان کی حالت اتنی سٹیبل نہیں ہے کہ وہ عدالت تک آ سکیں، لیکن ایٹ دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں، دوسرے رخ دیکھیں ہم، تو بڑے ایکٹیولی پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں اپنے تمام تر سیاسی سرگرمیوں میں، اور جو نیریٹو لے کے وہ چل رہے تھے اس کو وہ پروموٹ ابھی تک کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ان کی جو ان کا سارا فوکس ہے وہ اسی پر ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ پریشر بلڈ کیا جائے پنجاب میں بھی اور خیبر پختونخوا میں بھی، اپنے کارکنان کے ذریعے، اپنے پارٹی ورکرز کے ذریعے، اور الیکشنز کروائے جائیں۔ تو ہمیں وہ کافی ایکٹیو نظر آ رہے ہیں اس طرح کی موومنٹس میں، لیکن جب بات اس طرح آتی ہے قانون کی پاسداری کی، عدلیہ کی پاسداری کی، تو وہاں پر ہمیں وہ کافی جو ہے نظر آ رہا ہے کہ ان کے قول و فعل میں تضاد ہے۔ ماضی میں ہم اگر دیکھیں تو کس طریقے سے وہ تنقید کیا کرتے تھے، خصوصاً نون لیگ پر جو ان کی تنقید ہے وہ کسی ڈھکی چھپی نہیں ہے، اور وہ یہی کہتے تھے کہ عدالتوں کے فیصلوں کو پامال کر رہے ہیں، اور جو ہے وہ چھپ کر باہر نکل رہے ہیں، اپنے کیسز کو ختم کروانا چاہتے ہیں، NRO لینا چاہتے ہیں۔ اسی طرح کے بیانات کو جو ہے وہ انہوں نے بلڈ کیا، ایک نیریٹو پراپر بلڈ کیا، اور اب جب ان کی اپنی باری آئی ہے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اس طرح کے عذر اختیار کر رہے ہیں کہ جو ہے وہ پکچر بڑی کلیئر ہو رہی ہے کہ ان کا جو قول ہے اور جن کا فعل ہے وہ بالکل طرز عمل آج خان صاحب نے اپنایا ہوا ہے۔ اسی طرز عمل کے حوالے سے ماضی میں خان صاحب تنقید بھی کرتے رہے۔ علی فرقان صاحب یہ فرمائیے گا کہ خان صاحب نے تو ہمیشہ یہ کہا ہے کہ تحریک انصاف کی بات کی ہے، اب انصاف کے جو ادارے ہیں وہاں پر نہ پیش نہ ہو کر عدم پیشی کی وجہ سے، مجھے بتائیں کہ ایک عام آدمی کے ذہن میں، ایک عام پاکستانی جو ہے، اس کا عدالتی کی نظام کے حوالے سے کیا تاثر پیدا ہوتا ہے، کیا میسج کیا ملتا ہے اس کو کہ بھئی ہم جو غریب آدمی ہیں، سائیکل چوری کر کے وہ تو پھر سالوں جیل میں رہتا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر ہمارے بڑے بڑے لیڈران جو ہیں وہ پیش تک نہیں ہوتے، تو ہمارا جو عدالتی نظام ہے اس حوالے سے عام آدمی تک کیا پیغام جاتا ہے؟ عام آدمی تو اس انصاف کے نظام کے حوالے سے اس کے بہت ساری شکایات ہیں، اور آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے کیسز جو ہے، اگر آپ ان سیاسی کیسز کو اگر آپ صرف دیکھیں تو ان کے اوپر بہت جلدی فیصلے ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ عدالتوں میں اہمیت دی جاتی ہے، روزانہ کی بنیاد بعض اوقات ہوتے ہیں۔ بالکل، اور ایک عام آدمی اسی عدالت میں وہ سالہ سال وہ پیش ہوتا رہتا ہے، اور اس کا کیس جو ہے وہ صرف اس کی پیشی ہوتی ہے، اس پہ کسی قسم کی کوئی سماعت نہیں ہو پاتی ان سیاسی کیسز کی وجہ سے۔ ایک تو اس کا یہ گلہ ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بڑے لوگ ہیں، جو طاقتور لوگ ہیں، جو کہ ایک عام تاثر ہے کہ وہ اس نظام کے اندر جو ہے وہ ان کی جکڑ میں نہیں آتے ہیں، تو ان لوگوں کو بھی وہ دیکھتے ہیں، جبکہ اس قسم کے لوگ جو کہ عدالت کے سامنے اپیئر بھی نہیں ہوتے، اور اس کے باوجود ان کو جو ہے وہ ان کی مرضی کے مطابق یہ ویڈیو لنک کے ذریعے عمران خان کو یہ موقع دیا گیا۔ مجھے بتائیے کہ کتنے لوگوں کو اس عدلیہ نے ویڈیو لنک کے ذریعے اپیئر ہونے کا موقع دیا؟ تو یہ یقینی طور پہ یہ عوام کے اندر ایک دوہرے معیار کو جو ہے، اور ورکر کا اس پر کیا رد عمل ہو سکتا ہے یا کیا اثر پڑ سکتا ہے PTI کے ورکر کا؟ کیونکہ خان صاحب نے تو ہمیشہ ہی کہا ہے کہ ہم جو ہے اپنا عدالتوں کا احترام، اداروں کا احترام، اداروں کی مضبوطی چاہتے ہیں، لیکن عملاً ہو یہ رہا ہے کہ خود وہ پیش نہیں ہو رہے فی الحال، تو PTI کے ورکر پر بھی اس کا کوئی اثر پڑ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ دیکھیے، میرا خیال یہ ہے کہ اس وقت ہماری سوسائٹی بہت زیادہ پولرائز ہے۔ درست، اس کے اندر جو سیاسی جماعتوں کے کارکن ہیں ان کے اوپر بہت زیادہ اس کا اثر نہیں پڑتا، لیکن آپ کو یہ اندازہ ہے کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی تعداد بہت محدود ہے اگر آپ اس کو مجموعی طور پہ ووٹ بینک میں کاؤنٹ کریں، تو ورکر کے اوپر تو نہیں، لیکن ڈیفینیٹلی عمران خان کا جو ووٹ بینک ہے اس کے اوپر اس کے اثرات ہوں گے، اور وہ اس چیز کے اوپر رائے جو ہے وہ رکھتے ہیں کہ جو آدمی انصاف کی بات کرتا ہے، کہتا ہے کہ ایک پاکستان ہوگا، جنہیں رول ماڈل ہونا چاہیے، خود اگر اس سسٹم کے جس کے پرائم منسٹر رہے ہیں وہ تقریباً 4 سال، وہ اگر خود سے اس سسٹم کے اندر اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے تو کیسے جو ہے وہ انصاف کا یہ سوال ووٹر پر اثر پڑے گا۔ ناظرین، چھوٹی سی بریک لیتے ہیں اور ہمارے جو دیگر پینلسٹ ہیں ان کے سامنے بھی یہ سوال رکھیں گے کہ عام آدمی یا پاکستان تحریک انصاف کے ووٹر پر جو طرز عمل جو اپنایا گیا ہے اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، ویلکم بیک۔ شمس مومن صاحب، علی فرقان صاحب کی گفتگو آپ نے سنی کہ ووٹر پر یقیناً اس کا اثر پڑے گا۔ جو طرز عمل اپنایا گیا ہے خان صاحب کی جانب سے عدالتوں میں پیش نہ ہونا، اگرچہ ماضی میں وہ اپوزیشن
اس وقت کی اپوزیشن جو تھی اس پر تنقید کرتے تھے کہ عدالتوں سے لوگ راہ فرار اختیار کر لیتے ہیں، ملک سے بھاگ جاتے ہیں، عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، اور بہت نقاد رہے ہیں وہ اس حوالے سے. لیکن اب ان کے معاملات خود آپ کے سامنے ہیں. تو یہ فرمائیے گا کہ آیا عام آدمی پاکستان کا اس کو کیا پیغام جاتا ہے جب پاکستان کے بڑے بڑے لیڈران یہ طرز عمل اپنائیں گے؟ اور دوسرا، پاکستان تحریک انصاف کا جو ورکر ہے وہ کیا آپ کے خیال میں کوئی اثر اس پر ہوگا؟ کیونکہ خان صاحب تو ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں، عدالتوں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں، اداروں کی مضبوطی کی بات کرتے ہیں. تو یہ جو طرز عمل ہے اس سے خان صاحب کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان پہنچے گا سیاسی طور پر؟ مومن صاحب. حنیف الرحمان صاحب، آپ یہ بات دیکھ لیں کہ خان صاحب جو ہے وہ اپنے کارکنوں کے نبض پہ انہوں نے ہاتھ رکھا ہے. وہ جس طرح بیانیہ بناتا ہے وہ ایک طرح سے ایگریشن کے قائل انہوں نے اپنے کارکنوں بنا دیا ہے. وہ ایگریسو موڈ میں ہمیشہ رہتے ہیں، دھمکی آمیز انداز جو ہے وہ اپناتے ہیں، اور ان کا یہی طرز عمل جو ہے ان کے اپنے جو پارٹی ورکر ہے وہ اس پہ فخر کا اظہار کرتے ہیں. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ انہوں نے قانون کی بالادستی کی بات کی ہے، بلکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے ساتھ چونکہ زیادتی ہو رہی ہے اور ان میں یہ جرت ہے کہ وہ زیادتی کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو سکتا ہے، لہٰذا اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتا ہے. ورنہ دیکھیں کہ جب وہ زمان پارک میں یا بنیگالہ میں اپنے سینکڑوں کارکنوں کو بلاتا ہے تو کیوں وہ پہنچ جاتے ہیں؟ وہ کس کے خلاف لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اکٹھا کرتے ہیں؟ وہ قانون کی عملداری سے بچنے کے لیے لوگوں کو جمع کرتے ہیں، اپنے کارکنوں کو جمع کرتے ہیں، اور ان کے کارکن جو ہے وہ ہنسی خوشی آ کے وہاں پر ہفتوں بیٹھے ہوتے ہیں، سردی اور گرمی وہاں پر برداشت کرتے ہیں. یہ وہ سبق ہے کہ خان صاحب نے ان کو دیا ہے کہ میں چوروں کے خلاف، میں ظلم کے خلاف، میں اس نظام کے خلاف کھڑا ہوں. ایک طرف انہوں نے 4 سال حکومت کی، اچھا مومن اس نظام کو نہیں بدلا. مومن صاحب یہ فرمائیے گا ٹھیک ہے، اگر یہ طرز عمل اپنایا گیا ہے تو ہمارا جو عدالتی نظام ہے کیا وہ اتنا طاقتور ہے، وہ اتنا اثر وثوق وہ نظام رکھتا ہے کہ اس طرز عمل کو جو ہے وہ نہ صرف کہ روک پائے بلکہ جو ایک قرار واقعی سزا ہونی چاہیے یا جو ایک رد عمل ہونا چاہیے عدالتی سطح پر وہ دے سکے؟ کیا ہمارا نظام اس حد تک آپ سمجھتے ہیں کچھ کر پائے گا؟ حنیف الرحمان صاحب، بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارا عدالتی نظام ایسا کرنے کی جرت کر سکتا تو پھر ان کا عمل یہ نہ ہوتا جو ابھی تک وہ دکھا رہے ہیں، یعنی گزشتہ 8-10 مہینے سے. ہمیں میرے خیال میں یہ کہنا پڑے گا کہ جب تک یعنی عدالت کے پیچھے اسٹیبلشمنٹ جو ہے ان کا اشارہ نہ ہو، ان کو وہ سپورٹ حاصل نہ ہو کہ ان کی گرفتاری میں مطلب کوئی اور چیز جو ہے وہ معنی نہیں ہے، وہ رکاوٹ نہیں بنے گی، تو میرا نہیں خیال کہ ہمارے ججز صاحبان جو ہے وہ خود سے اتنا بڑا فیصلہ کر سکتے ہیں. کیونکہ وہ خود جب عدالت میں بیٹھ کے وہ کسی پارٹی کے ہٹ کے لیے اتنے عجیب احترام کے الفاظ استعمال کرتے ہیں کہ ان کی فارمنگ بہت زیادہ ہے. اچھا مومن صاحب، پھر تو خان صاحب کا طرز عمل درست ہوا نا؟ جب ان کو پتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ہی نے سب کچھ کرنا ہے، عدالتیں کچھ نہیں کر سکتی، تو پھر وہ کیوں عدالتوں میں پیش ہو جب کرنا سب کچھ اسٹیبلشمنٹ ہی نے؟ سر تو یہی تو مسئلہ ہے کہ ابھی تک اسٹیبلشمنٹ نے تو یہ کہہ دیا کہ ہم جو ہے نیوٹرل ہو گئے ہیں اور ہم کسی کے طرف نہیں جائیں گے، لیکن اس کو ثابت کرنے کے لیے میرے خیال میں ابھی ایک طویل سفر کی ضرورت ہے. 2-4 مہینے میں یا 1 مہینے میں یہ جو ہے ثابت نہیں کیا جا سکتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہے یا نہیں ہے. اب دیکھنا یہ ہوگا کہ قانون کس طرح اپنا راستہ اپناتی ہے. اگر اب فارن فنڈنگ کا کیس ہے یا توشخانے کا کیس ہے، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ عدالت کب تک اس کو بچا سکتی ہے یا کب تک اس کو یہ ریلیف مل سکتا ہے جو عام آدمی کو نہیں ملتا ہے، جو باقی سیاستدانوں کو نہیں ملتا ہے. جس قانون کے تحت 62 اور 63 کے تحت جو ہے نواز شریف کو نااہل کیا جاتا ہے، وہی قانون جو ہے وہ یہاں پر توشخانے میں اور فارن فنڈنگ میں عمران خان پر کیوں لاگو نہیں ہو سکتا ہے؟ اب چونکہ یہ بات سامنے آ چکی ہے کہ وہاں پر اسٹیبلشمنٹ نے بہت دباؤ ڈالا تھا، اور یا جو ہے اس وقت کی جو عدلیہ ہے خاص کر ثاقب نثار صاحب وہ اس کے ساتھ تھے. ٹھیک. فاطمہ نائی صاحبہ، پھر تو یہ بات درست ہوئی اگر وہ خان صاحب عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے تو، اور یہ جو امپریشن موجود ہے ملک میں کہ جو کرنے ہوتے اسٹیبلشمنٹ ہی کرتی ہے اور عدالتی فیصلے بھی اسٹیبلشمنٹ کی ایما پر ہی ہوتے ہیں، تو پھر میرے خیال میں ان کا نہ آنا تو جسٹیفائی ہے. ان کا ورکر اس بات کو سمجھتا ہے، یا آپ سمجھتی ہیں کہ نہیں ورکر پر کوئی نیگیٹو امپیکٹ پڑے گا؟ فاطمہ نائی صاحبہ.
بالکل، میں یہاں یہ ضرور مینشن کرنا چاہوں گی کہ خان صاحب کا ہی یہ بیانیہ تھا کہ نیوٹرل تو جانور ہوتے ہیں، اور اگر اب اسٹیبلشمنٹ کہہ رہی ہے کہ وہ نیوٹرل ہے اور ان کا ہاتھ کسی کے سر پر نہیں ہے، تو یہاں یہ ضرور میں کہوں گی کہ یہ ایک بالکل غلط تاثر ہے. کوئی بھی ادارہ ہو یا چاہے کوئی بھی انسان ہو، بائسنس کا تو جو ایک کانسیپٹ ہے وہ رہتا ہی ہے. تو نیوٹرل تو سوری ٹو سے کوئی بھی نہیں ہوتا. جہاں تک بات ہے عمران خان صاحب کی، تو ان کو واقعی یہ پتا ہے کہ جو فیصلے ہیں وہ کہاں سے ہونے ہیں اور کس جگہ کا جو اشارہ ہے وہ زیادہ اہم ہے، تو وہ اسی حساب سے اپنی اسٹریٹجی بناتے ہیں. رہی بات جو ان کا ووٹ بینک ہے اس کے کم ہونے کی، تو میں یہاں پر ضرور جو فرقان صاحب تھے انہوں نے یہ بات کی، پھر شمس صاحب نے جو بات کی ان کے ووٹ بینک کے حوالے سے، لیکن میں تھوڑا سا یہاں پر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ عمران خان صاحب نے جو نیریٹو بلڈ کر رکھا ہے اپنے جو اپنے کارکنان ہیں، جو ان کے لورز ہیں، ان کے چاہنے والے ہیں، ان کا جو ووٹ بینک ہے وہ اس قدر انہوں نے مضبوط کر رکھا ہے کہ وہ شروع سے ایک ہی بات کر رہے ہیں، جس پہ وہ ریاست مدینہ کو بھی جو ہے سامنے لے کر آتے ہیں. وہ عدل و انصاف کی بھی بات کرتے ہیں، وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ تحریک انصاف کا مطلب ہی انصاف کا بول والا ہے. پھر وہ یوتھ کو بہت زیادہ پروموٹ کرنے کی باتیں کرتے ہیں. تو جس نیریٹو بلڈنگ کے تحت وہ آگے آئے ہیں اور جو بیانیہ انہوں نے اپنے ورکرز کے ذہن میں اپنا بٹھایا ہے اپنے تصورات کا، مجھے لگتا ہے کہ ابھی عمران خان صاحب کے کچھ بہت زیادہ اور یو ٹرنز اگر آئے تو شاید جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ اسٹیپ بیک کریں. لیکن ابھی اگر ہم کرنٹ سچویشن دیکھیں اور ہم سوشل میڈیا کو ہی دیکھ لیں، ٹویٹر کو ہم دیکھیں، تو آپ دیکھیں کہ بڑی سے بڑی بات ہو جائے. 2 دن پہلے جو عمران خان صاحب نے کہا کہ امریکی سازش جو ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ نہیں ہوئی تھی، تو پھر اگر وہ اپنے اس بیان کو دیکھیں اور جس وقت یہ چینج ہو رہا تھا سارا سیٹ اپ، تو اس وقت انہوں نے یہ کہنا تھا، ایک خط انہوں نے لہرایا، انہوں نے کہا کہ یہ امریکی خط ہے، اور اپنی ہی بات کو اب وہ کہہ رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ بیانیہ کتنا مقبول ہوا امریکی خط کا، جس کے بعد امپورٹڈ حکومت کے نعرے نے جنم لیا. اب دیکھیں وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکی سازش جو ہے وہ شاید نہیں ہوئی ہوگی. تو یو ٹرنس جو ہیں ان کو مزید ابھی بہت سارے وہ لیں گے، اور اگر ان کا جو ووٹر ہے وہ واقعی اتنا ان کو منو ان کی شخصیت میں اور شخصیت کے زیر اثر ہے، تو شاید وہ پھر بھی اسٹیپ بیک نہیں کرے گا. جیسے کہ میں نے کہا کہ آپ ٹویٹر دیکھیں، اتنا کچھ ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ان کے جو سپورٹرز ہیں وہ ان کے ساتھ سٹینڈ کر رہے ہیں، وہ ایک قدم پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں فرقان صاحب، ایک جو امپریشن ہے، دیکھیں جب حکومت میں لوگ ہوتے ہیں تو نہ ان کے خلاف کیسز بنتے ہیں، اگر بنتے بھی ہیں تو وہ بڑے ہلکے سے ہوتے ہیں، وہ جلدی ختم بھی ہو جاتے ہیں، وہ کوئی خاص ایکشن نہیں ہوتا. لیکن حکومت سے جانے کے بعد پھر کیسز بھی بنتے ہیں، گرفتاریاں بھی ہوتی ہیں، جیل بھی لوگ چلے جاتے ہیں اور سعودی بھی برداشت کرنی پڑتی ہے. تو یہ ایک امپریشن جب اپنے ورکر کو پولیٹیکل لیڈران دیتے ہیں کہ جی دیکھیں میں چونکہ میں نے ایک طاقتور طبقے کو، ایک مقتدر قوتوں کو میں نے چونکہ چیلنج کیا ہے، اس لیے مجھ پر یہ کیسز بن رہے ہیں، اس لیے مجھے جو ہے وہ پریشان کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ایک نیریٹو ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سے خان صاحب کو فائدہ پہنچے گا یا نقصان؟ کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی ظاہری بات ہے، پھر رد عمل کے طور پر اگر آپ جتنا ہی آپ کہہ لیں کہ نیوٹرل، تو کوئی نہ کوئی ظاہری بات ہے ان کی بھی کوئی حکمت عملی تو ہوگی نا. تو یہ ان کو سیاسی طور پہ نقصان یہ بات پہنچائے گی، یا آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو فائدہ دے رہی ہے ووٹ بینک کے تناظر میں؟ ایک تو بات حنیف صاحب، یہ ایک طرح سے ماضی کا جو تسلسل میں اگر دیکھیں تو ایک طرح سے بہت سارے لوگ اس کو ایک حقیقت تسلیم کرتے ہیں کہ جو سیاسی لوگوں کے اوپر کیسز بنائے جاتے ہیں وہ سیاسی مقاصد کے لیے ہی بنائے جاتے ہیں زیادہ تر. یہی اب تاثر جو ہے وقت کے ساتھ ثابت ہے. ایسا ہوا بھی ہے جی، اس کو استعمال بہرحال کیسز اگر جینون بھی تھے تو ان کو استعمال سیاسی مقاصد کے لیے کیا گیا، جس کی وجہ سے اس میں نتائج نہیں نکل سکے. آپ نے دیکھا، اور یہی صورتحال کو دیکھتے ہوئے ماضی کو لوگ ان سیاسی کیسز کو بہت زیادہ قانونی اس اعتبار سے اس کو اہمیت نہیں دیتے، اس کو سیاسی اعتبار سے دیکھتے ہیں. عمران خان کی جہاں تک بات ہے ان کے ووٹ بینک کی، تو ان کی اسٹریٹجی اسی وجہ سے یہ ہے کہ وہ ان کیسز کو اوائڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ ان کو فیس نہیں کر رہے ہیں، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ ان کو فیس کرنے سے وہ ان کو کیسز کو ختم کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا. چونکہ اس وقت گورنمنٹ ہے جو تمام کی تمام جو مشینری ہے یا پروسیکیوشن ہے وہ ساری گورنمنٹ کے کسی نہ کسی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. تو اس وجہ سے وہ بہتر یہ کہ سائڈ میں رہو تاکہ انوالو بھی نہ ہو، تاکہ کوئی حتمی نتیجہ نہ آ سکے. جی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ عمران خان یہ تو
کہنا بہت آسان ہے کہ وہ ہر روز ایک نئی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں اس کو یو ٹرن، لیکن آپ یہ بھی دیکھیے کہ عمران خان اپنے ووٹ بینک کو، اپنے جو ان کا پارٹی ورکر ہے اس کو انگیج کیے ہوئے ہیں. وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر میٹنگ کر رہے ہیں، وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر ایڈریس کر رہے ہیں، وہ میڈیا سے انٹریکٹ کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں ان کو چیلنج کوئی نہیں ہے، اور مقبولیت بڑھتی جا رہی ہے ان کی. یہ بڑھنے یا نہ بڑھنے کا تو ہمارے پاس ابھی معیار نہیں ہے، لیکن لگ ایسا رہا ہے چیلنج نہیں ہے اس وقت. پرائم منسٹر جو ہیں وہ آپ دیکھیے وہ پبلک سے کٹ گئے ہیں. مسلم لیگ نون کی جتنی لیڈرشپ ہے وہ پبلک سے کٹی ہوئی اور یہ اندرونی اختلافات کے شکار ہیں. جی، پیپلز پارٹی کی جو لیڈرشپ ہے، آصف علی زرداری ہیں یا بلاول بھٹو، وہ بطور وزیر خارجہ تو وہ پرفارم کر رہے ہیں، وہ دکھا رہے ہیں کہ وہ پرفارم کر رہے ہیں، لیکن پبلک کے ساتھ انٹریکشن کہیں نہیں ہے. ان کو کہیں پہ کوئی چیلنج نہیں ہے. ان کو سیاسی میدان میں عمران خان صاحب کو حاصل ہے، سیاسی میدان ان کے لیے کھلا ہے اور وہ اس کے اوپر خوب کھیل رہے ہیں، وہ اچھا اور بہت اچھا سے کھیل رہے ہیں. وہ محمد صاحب یہ فرمائیے گا، آپ ہی سے یہ سوال مختصراً بتائیے گا تاکہ پھر ہم دوسرے موضوع کی طرف بڑھ سکیں. یہ جو ایک بیانیہ دیا گیا ہے کہ میں چونکہ پاکستان کی مختلف قوتوں کا چیلنج کیا ہے لہٰذا کیسز اس لیے بڑھ رہے ہیں مجھ پہ اور اس لیے مجھے پریشان کیا جا رہا ہے کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے وہ چیلنج کیا ہے، تو یہ جو بیانیہ ہے اور اسی وجہ سے کیسز بن رہے ہیں اس لیے میں پیش بھی نہیں ہو رہا. تو یہ جو ایک طرز عمل اپنایا گیا ہے اس سے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو ووٹر ہے وہ واقعتاً اس بات کو تسلیم بھی کرتا ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کا کوئی نقصان ہوگا سیاسی طور پہ خان صاحب کو انتخابات کی تناظر میں اگر میں بات کروں؟ سر میرے خیال میں عارضی طور پہ تو ابھی تو ان کو فائدہ ہو رہا ہے کیونکہ ابھی تک ان کے ورکر جو ہے اور خاص کر عام لوگ بھی ان کے ساتھ انٹیک ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خان صاحب جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں اور انہوں نے طاقتور لوگوں کو چیلنج کیا ہے، لہٰذا ان کو تخت سے بھی ہٹایا گیا، کرسی سے بھی ہٹایا گیا اور اب ان کو جیل میں ڈالنا چاہتے ہیں. دوسری بات یہ آپ ان کے بیانے کا انداز دیکھیے کہ ان کو پتہ ہے کہ میرے خلاف جو کیسز بنی ہے تو شاہانہ کا کیس ہے، فارن فنڈنگ کا ہے یا اپنی بیٹی کا ہے، یہ ایسے کیس ہے کہ اس میں یہ لازماً انہوں نے نااہل ہونا ہے کیونکہ یہ کیسز ایک طرح سے ثابت ہو چکے ہیں. الیکشن کمیشن تو باقاعدہ فیصلہ دے چکی ہے، لیکن اس کے باوجود وہ پہلے سے یہ الزام لگاتے ہیں کہ مجھے نااہل کیا جا رہا ہے، مجھے نااہل کرنے کی سازش ہو رہی ہے، مجھے جیل میں ڈالنے کی سازش ہو رہی ہے. اس کے خلاف نواز شریف ہی چاہتا ہے. بھائی وہ کیوں نہیں چاہیں گا؟ آپ ان کے سیاسی مخالف ہے تو ظاہر ہے کہ وہ چاہے گا ہی. لیکن اگر یہ باتیں جو ہے وہ کبھی بھی مطلب 2 مہینے بعد، 3 مہینے بعد، 5 مہینے بعد اگر وہ نااہل ہو جاتے ہیں یا وہ جیل میں چلے جاتے ہیں تو میرے خیال میں پھر اس کا نقصان ہوگا کیونکہ پھر عوام کو پتہ چلے گا کہ انہی عدالتوں نے ان کو اگر سزا دے دی تو عوام ابھی تک تو یہ سمجھتی ہے کہ عدالتیں جو ہے ان کے فیور میں ہے یا ان کے خلاف اتنی زیادہ بڑے فیصلے نہیں دے رہی ہے. اگر انہی عدالتوں سے وہ نااہل ہو جاتا ہے یا وہ جیل چلا جاتا ہے تو عوام پہ یقیناً اس کا اثر پڑے گا اور اس کے منفی اثرات بھی مرتب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تینوں پینلسٹ نے اپنی رائے اس حوالے سے دی اور تجزیہ انہوں نے دیا. اب میں پروگرام کے جو دوسرا موضوع ہے جانب آنا چاہوں گا. ناظرین، پرویز الہی صاحب نے کہا ہے کہ خدارہ الیکشن کی تاریخ دینے کے حوالے سے حکومت اور الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ کو فٹ بال نہ بنائے، تاریخ دے دیں. ابھی تک تاریخ نہیں دی گئی، نہ صوبہ پختونخوا میں دی گئی نہ پنجاب میں دی گئی. تو فاطمہ ناجی صاحبہ آپ سے آغاز کرنا چاہوں گا اس موضوع کے حوالے سے. یہ فرمائیے گا کہ یہ الیکشن کمیشن کی طرف سے، گورنر کی طرف سے تاریخ نہ دینا یا الیکشن کمیشن کی طرف سے کوئی حتمی اعلان نہ کرنا، یہ آپ جو موجودہ صورتحال ہے، جو معاملات ہے یا جو وہ خدشات، جن خدشات کا اظہار وہ کرتے ہیں کہ بھئی اس وجہ سے ہم جو ہے تاریخ نہیں دے رہے ہیں، آپ کس حد تک درست سمجھتے ہیں فاطمہ ناجی صاحبہ؟ بالکل، دیکھیں یہ پرویز الہی صاحب کا جو بیان آیا ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ فٹ بال کھیلنا بند کریں اور الیکشن کمیشن اور گورنر اور تاریخ دے دیں الیکشن کی. تو اس وقت اگر ہم صورتحال دیکھیں خیبر پختونخوا کی، خصوصاً میں بات کروں گی، پنجاب میں بھی کچھ اسی طرح کا ماحول بنا ہوا ہے اور خیبر پختونخوا میں بھی. لیکن یہاں پر ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ گورنر سے جب اس موضوع پہ بات کی گئی تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے تو الیکشن کمیشن کو خط لکھ چھوڑا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں نے ان کو یہ بھی بتا دیا ہے کہ آپ سیاسی جماعتوں سے بھی مشاورت کر لیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ صوبے میں سیکیورٹی کی صورتحال بھی دیکھ لیں اور اس کے بعد الیکشن کمیشن جو ہے وہ فیصلہ کرے اور جو ہے پوری تاریخ دی جائے آنے والے انتخابات کی. تو یہاں پر ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ تھوڑا سا چیزوں کو الجھایا جا رہا ہے، ڈیلے کیا جا رہا ہے. پی ٹی آئی کی جانب سے کیس بھی دائر کیا گیا ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے بڑے صاف الفاظ میں کہ گورنر نہیں چاہتے کہ الیکشن کی تاریخ دی جائے. اس پر عدالت کا جو ہم نے دیکھا کہ جواب آیا اور انہوں نے یہ کہا کہ جرامے کہ آپ جو ہیں وہ الیکشن کی تاریخ دیں. تو ان کے وکیل نے یہ کہا کہ ابھی تو تاریخ دینے میں کچھ دن
ہیں تو انہوں نے کہا کہ جو آپ کو پہلا خط دیا گیا تھا اس کا آپ جواب دیتے، تو لہٰذا جب اس کا جواب دیا گیا تو یہی کہا گیا ہے کہ ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہمیں صرف کنسرن جو ہے وہ سیکیورٹی کا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سیاسی صورتحال اس وقت جو ہے آپ سیاسی جماعتوں سے مشاورت کر لیں، اس کے بعد آپ تاریخ دیں۔ فاطمہ آپ سمجھتے کیا ہے؟ فاطمہ یہ بتائیے گا آپ کے خیال میں یہ جو طرز عمل اپنایا گیا ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے، یا جو دلائل دیے جا رہے ہیں، یا گورنر کی طرف سے جو تعبیریں پیش کی جا رہی ہے، آپ کا تجزیہ کیا ہے؟ یہ درست طرز عمل ہے؟ دیکھیں یہ ایک ٹیکٹس ہے، آل دو کہ آئینی اس کو ہم دیکھیں تو الیکشن تو ہونے ہی ہیں، لیکن تھوڑا سا پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، کیونکہ اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے تیمور سلیم جھگڑا کے بیانات سامنے آتے رہتے ہیں، اور پھر ہم دیکھتے ہیں بیسٹر سیف اور سب کچھ وہ اسی حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ الیکشن کی تاریخ یہ نہیں دینا چاہتے، لیکن میرا جو یہ خیال ہے وہ یہی ہے کہ الیکشن تو نو ڈاؤٹ وہ ہونے ہیں اور وہ ہوں گے، لیکن جو گراؤنڈز بن رہے ہیں اس سے ہمیں لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں تعطل آئے گا، جیسے کہ ابھی ہمارے جو پینلسٹ ہیں انہوں نے بات کی عمران خان کی گرفتاری اگر ہوتی ہے تو ہو سکتا ہے کہ الیکشن پروسیس مزید کسی نہ کسی طریقے سے۔ علی فرقان صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو تاریخ نہ دینا اور یہ جو تعبیریں پیش کی جا رہی ہیں کہ سیکیورٹی کی اچھا مجھے بریک کے لیے کہا گیا تو بریک کے بعد آپ کی طرف آئیں گے، ناظرین چھوٹی سی بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں اور دیگر پینلسٹ کے ساتھ بھی ان موضوعات پر گفتگو کریں گے۔ جی ناظرین ویلکم بیک۔ علی فرقان صاحب آپ فرمائیے گا کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تاریخ نہ دینا یا کوئی واضح حکمت عملی نہ دینا گورنر کی طرف سے، کیونکہ تاریخ تو گورنر صاحب نے دینی ہے، پھر الیکشن کمیشن نے ظاہر بات اس پر عمل کرنا ہے، اور گورنر صاحبان کی طرف سے بھی جو کہا جا رہا ہے کہ نہ جی سیکیورٹی کے معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، ہم دیکھیں گے کریں گے کب دیکھیں گے، مطلب وہ جو باتیں ہیں وہ مبہم انداز میں گفتگو ہوتی ہے، کوئی کلیئر کٹ پالیسی ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ یہ طرز عمل جو ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئینی طور پر تو ظاہری بات ہے 90 ڈیز میں کرنا ہے جو بھی کرنا ہے، تو اس سے فائدہ کون حاصل کرنا چاہ رہا ہے؟ دیکھیں حنیف صاحب، ایک تو آپ جو کہہ رہے ہیں کہ بالکل اعلانیہ طور پہ حکومت نے کچھ نہیں کہا ہے، لیکن بہت سارے اشارے یا طرز عمل سے لگ رہا ہے وہ بہت واضح طور پہ یہ نظر آ رہا ہے کہ حکومت اور اس کی اتحادی جماعتیں الیکشن نہیں چاہتی ہیں، اور الیکشن میں تاخیر چاہتی ہیں، صرف صوبائی الیکشن میں نہیں بلکہ جنرل الیکشن میں بھی اب تو یہ واضح ہو رہا ہے۔ آپ یہ دیکھیے کہ گزشتہ روز پیپلز پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے، اگرچہ ابھی اس کا اعلان نہیں ہوا ہے، کہ پیپلز پارٹی نے الیکشن کے لیے اپنے امیدوار کھڑے کیے، ان کو ٹکٹس دیے، اور اب انہوں نے بھی الیکشن سے جو ہے وہ رائے فرار ایک طرح سے اختیار کر لی ہے۔ پی ڈی ایم اس سے پہلے جو ہے وہ اعلان کیا کہ نہیں لڑیں گے، پھر کہا کہ ہم اس پہ غور کریں گے، اور بالآخر انہوں نے پیپلز پارٹی کو بھی کنونس کر لیا کہ وہ الیکشن میں نہ جائیں۔ یہ اس لیے ہے کہ اگر یہ الیکشن میں جاتے ہیں، جو کہ موجودہ الیکشن ہے، ضمنی الیکشن ہے، تو اس الیکشن کے نتیجے میں ایک ماحول بنے گا ملک کے اندر ایک الیکشن کا، اور وہ ماحول جو ہے وہ آپ کو جنرل الیکشن کی طرف لے کے جائے گا۔ تو حکومت کو یہ فکر ہے کہ اگر وہ ابھی اس وقت میں صوبائی الیکشن کی طرف جاتے ہیں یا ضمنی الیکشن جو کہ ہونے جا رہے ہیں اس میں خود سے کنٹیسٹ کرتے ہیں، جس کا کہ اعلان کر چکا الیکشن کمیشن، ڈیٹس آ چکی ہیں، تو ایک الیکشن کا ماحول بن جائے گا، اور وہ پھر ان کو مجبوراً نہ چاہتے ہوئے بھی جنرل الیکشن کی طرف جانا پڑے گا، اور اس سے پہلے صوبائی اسمبلی کے الیکشن جو ہے وہ یہاں تو کرانے پڑیں گے۔ تو اس سچویشن سے اوائڈ کرنے کے لیے یہ جو ہے وہ طرز عمل اپنایا جا رہا ہے۔ معاشی طور پر ہم افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، سیکیورٹی کے حوالے سے ہم جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے، یہ جو ایک تعویل پیش کی جا رہی ہے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا؟ دیکھیں یہ جس قدر بھی حقیقت پسندانہ ہے یا نہیں ہے، بہرحال اس کا فیصلہ حکومت نہیں کر سکتی ہے، اس کا فیصلہ اب اگر جائے گا کسی فورم پہ ہو سکتا ہے تو وہ سپریم کورٹ کا فورم ہے، اور الٹیمیٹلی وہیں پہ امکان موجود ہے کہ سپریم کورٹ معاملہ جائے۔ یہ میرے خیال میں ابھی بند گلی میں جا چکا ہے، اور اس کا راستہ صرف سپریم کورٹ میں ہے۔ حکومت خود کو ایک بند گلی میں لے کے جا چکی ہے اس معاملے میں، اور عمران خان کے لیے بھی کوئی آپشن نہیں چھوڑا انہوں نے استعفے منظور کرنے کے بعد، اور جو ابھی یہ اقدامات کیے جا رہے ہیں، گرفتاریاں ہیں یا ان کے اوپر کیسز ہیں، ان ساری چیزوں کو لے کے آپ یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ چاہے عمران خان ہے یا حکومت، ان کے پاس آپشن نہیں رہے ہیں اس حوالے سے، تو معاملہ الٹیمیٹلی ابھی یا آگے سپریم کورٹ میں ہی جائے گا، اور سپریم کورٹ ہی اس کا حل نکالے گی۔ وہاں پہ اب ادارے کیا کہتے ہیں، لا انفورسمنٹ ایجنسیز کیا کہتی ہیں، الیکشن کمیشن کیا کہتا ہے، چیف سیکرٹریز کیا کہتے ہیں، فائنانس سیکرٹری کیا کہتے ہیں، فائنانس کی جو بات کر رہے ہیں مالیات کی، تو وہ وہاں جا کے پھر اب طے ہو سکے گا۔ شمس امان صاحب آپ کیا فرمائیے گا اس حوالے سے؟ گورنر صاحبان بھی تاریخ نہیں دے رہے ہیں، الیکشن کمیشن کی طرف سے بھی کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں آ رہی، تو یہ جو ایک طرز عمل اپنایا گیا ہے آپ کس حد تک اس کو جسٹیفائی سمجھتے ہیں؟ کیونکہ ان کا کہنا ہے کہ سیکیورٹی کے معاملات ہیں، معاشی معاملات ہیں، اور اگر ان کی یہ بات درست بھی ہے تو اس کا فائدہ کس کو پہنچے گا محمد صاحب؟
حنیف الرحمان صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو طرز عمل اپنایا ہوا ہے، ظاہر ہے کہ وہ ایک غیر آئینی اقدام کو درست ثابت کرنے کی ناکام کوشش کر رہے ہیں۔ جب دونوں صوبائی اسمبلیاں جو ہے وہ تحلیل ہو چکی ہے تو اب لازماً انہیں انتخابات کرنے ہیں، اگرچہ جب تک باقاعدہ اتفاق رائے پیدا نہ کی جائے۔ اگر ہم دیکھیں 2007 کے انتخابات میں بے نظیر کی شہادت کی وجہ سے ان میں ڈیلے ہو گئی تھی، لیکن اس پہ ایک پراپر کنسنسس پیدا کی گئی تھی۔ تمام ادارے، سیکیورٹی ادارے، الیکشن کمیشن، عدلیہ، سیاسی پارٹیاں، وہ سب اس بات پر متفق ہو گئی تھی کہ ہاں ہمیں انتخابات جو ہے 1-2 مہینے تاخیر سے کرنی چاہیے، اس میں کوئی جو ہے آسمان نہیں گرے گا۔ لیکن آج کل صورتحال جو ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ پی ٹی آئی جو ہے وہ فوری طور پر انتخابات مانگتی ہے اور اس کو اپنا فائدہ اسی میں نظر آتا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت جو ہے وہ انتخابات نہیں چاہتی ہے کیونکہ وہ موجودہ حکومت کو پرولانگ کرنا چاہتی ہے تاکہ تھوڑی بہت جو اکانومی کی صورتحال انتہائی ابتر ہو چکی ہے، جو مہنگائی آ چکی ہے، اس کو تھوڑا سا کنٹرول کیا جا سکے۔ لیکن اس کے لیے اتفاق رائے ناگزیر ہے۔ یہ جو لیم ایکسکیوزز یہ لوگ پیش کر رہے ہیں کہ معاشی مسئلہ ہے، سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، یہ ایک طرح سے ایک غلط جو ہے کام کی شروعات کر رہے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کا نتیجہ جو ہے وہ اچھا نہیں ہو سکتا ہے۔ اس سے پہلے عمران خان نے بھی اپنے دور میں تمام غیر آئینی اقدامات کیے تھے، خاص کر جب عدم اعتماد پیش ہوئی تھی، اس کو جس انداز سے انہوں نے مسترد کرنے کی کوشش کی تھی، جس کو عدلیہ نے واپس کر دیا، اس کو غلط کہہ دیا، یہی کام جو ہے آج کل پی ڈی ایم حکومت کر رہی ہے۔ لیکن جس طرح اس کا نتیجہ غلط نکلا ہے، اس کا نتیجہ بھی ٹھیک نہیں ہو سکتا ہے۔ اگر پی ڈی ایم حکومت واقعی انتخابات، جس طرح وزیر داخلہ صاحب کا بیان بھی سامنے آیا کہ ہم چاہتے ہیں کہ صوبائی اسمبلی کے انتخابات اور قومی اسمبلی کے انتخابات ایک ساتھ ہو، بے شک ایک ساتھ ہو، لیکن اس کے لیے آپ کو پی ٹی آئی کو کانفیڈنس بہت ضروری ہے۔ بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں، اور بالکل درست۔ مختصراً بتائیے گا فاطمہ، تاکہ پھر میں دوسرے موضوع کی طرف بڑھ سکوں۔ آپ کیا سمجھتی ہیں فائدہ کس کو پہنچے گا اگر تاخیر سے الیکشن ہوتے ہیں، یا جو طرز عمل اپنایا گیا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، گورنر حضرات کی جانب سے، یہ آپ سمجھتے ہیں کہ معاشی اور سیکیورٹی کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹیفائی ہے؟ دیکھیں، سیکیورٹی کی صورتحال اور معاشی صورتحال جو ہے خیبر پختونخوا خزانہ، ہم نے دیکھا کہ 3 ماہ پہلے وہ بالکل کہا گیا تھا کہ خالی ہو گیا، اور تاریخ میں شاید پہلی مرتبہ ایسی صورتحال ہوئی کہ سرکاری اداروں میں تنخواہیں ریلیز نہیں کی گئی، ان کا ڈیلے سامنے آیا۔ یہ چیزیں تو اسٹل اپنی جگہ پر موجود ہیں۔ ایگزسٹنگ صورتحال بھی آگے ہمیں یہی لگ رہی ہے کہ جو معاشی اور سیاسی صورتحال، اس کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کی صورتحال ہے، وہ کس نہج پہ جا رہی ہے، وہ ہم حالیہ واقعات سے بھی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن چونکہ آئین کے حوالے سے اگر ہم کہیں تو الیکشن جو ہے وہ 90 ڈیز میں ہونے چاہیے، لیکن اس کا فائدہ جو مجھے لگ رہا ہے وہ پی ڈی ایم حکومت جو کہ واقعی چاہ رہی ہے کہ ان کی گورنمنٹ جو ہے وہ تھوڑا سا آگے جائے، جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ اگست میں انتخابات ہونے چاہیے، لیکن ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ، اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلی کے وزیر داخلہ کا بیان کہ بھئی 1 دن ہونے چاہیے، لیکن اگر 1 دن آپ نے کرانے ہیں تو پھر اس کے لیے اسٹریٹجی آپ کیا بنا رہے ہیں۔ دوسری جانب پی ٹی آئی کو یہی خدشہ ہے، یہی ڈر ہے کہ اگر انتخابات ڈیلے ہوتے ہیں تو جو ان کی مقبولیت ہے، جو ان کا بیانیہ اس وقت ایک بہت زیادہ مضبوط پوزیشن پر ہے، تو اس میں تھوڑا سا متزلزل وہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا ان کی پوری کوشش ہے اور وہ اپنی پوری سر توڑ کوشش کر رہے ہیں، عدالت تک بھی جا رہے ہیں اس چیز کو لے کر کے جو خیبر پختونخوا کے گورنر ہیں ان کی جانب سے ڈیلے کیا جا رہا ہے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ میں آخری ٹاپک کی طرف بڑھ سکوں، اور مختصراً آپ تینوں حضرات سے میں جاننا چاہوں گا آپ کی رائے کیا ہے اس حوالے سے۔ علی فرقان صاحب، یہ فرمائیے گا کہ سیکیورٹی کی صورتحال خصوصاً پختونخوا صوبے کی، آپ کے سامنے، آپ اس پر لکھتے بھی ہیں، پروگرام بھی آپ کرتے ہیں اس حوالے سے، یہ فرمائیے گا کہ ثانیہ پشاور کے بعد بھی 4 حملے پولیس پر ہو چکے ہیں، اور یہ حملے جو ہے وہ تاحال جاری ہیں مختلف علاقوں میں، خاص کر صدرن پختونخوا جو ہے وہاں پہ ہمیں بہت زیادہ یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے۔ آپ کہاں کمزوری دیکھتے ہیں؟ کیا جو ایک کوئی پالیسی لیول پر ہمیں کوئی چیز بنانی چاہیے؟ اکوپمنٹ کا ہمیں ایشو ہے، پولیٹیکل ول نہیں ہے، آنرشپ نہیں دی جا رہی سیکورٹی فورسز کو، آپ کمزوری کہاں دیکھتے ہیں کہ تواتر کے ساتھ اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں اور اتنے بڑے سانحے کے بعد بھی کوئی اے پی سی تک نہ ہو سکی، جو ایک اہم معاملہ تھا اس حوالے سے؟ بالکل، یہ آپ نے جو کہا ہے، میرے خیال میں یہ سبھی چیزیں لیک کر رہی ہیں، لیکن بنیادی طور پہ ول کی کمی تو ہے، سنجیدگی
جو ہے وہ زیادہ اس کا اندازہ اے پی سی نہ ہونے سے لگا لیجیے. جی سنجیدگی کا عالم صرف اے پی سی ہی نہیں بلکہ آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن بلایا گیا تھا, وہاں ایجنڈے میں شامل نہیں تھا, جس کا پہلا نقطہ پھر یہ دہشت گردی تھا. 2 دن وہ جوائنٹ سیشن چلا ہے. آپ کے وزیر داخلہ, آپ کے وزیر دفاع اس اجلاس میں شریک نہیں ہوئے, انہوں نے پالیسی سٹیٹمنٹ تک نہیں دیا. اور جب اعتراض کیا گیا اراکین کی جانب سے کہ حکومت کی طرف سے پالیسی سٹیٹمنٹ دی جائے تب ہم اس کے اوپر ڈیبیٹ کا آغاز کریں گے. تو 2 دن اجلاس چلا, اس کے اوپر کوئی بحث نہیں ہو سکی اور وہ اجلاس جو ہے وہ آگے لے کے جانا پڑ گیا. اب کیا وجہ ہے اس غیر سنجیدگی کی وجہ کیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں, جو ایپیکس کمیٹی ہوئی پشاور میں, اس میں یہ بات کچھ اراکین جو اس کمیٹی میں موجود تھے انہوں نے یہ اس چیز کا اظہار کیا. ایک تو وہاں جو بریفنگ دی گئی وہ بہت ہی سطحی تھی, وہ حقائق کرنٹ سچویشن سے بہت زیادہ دور تھی اور اس کا اظہار وہاں اراکین نے کیا. دوسری بات, اس ایپیکس کمیٹی جس میں کہ پرائم منسٹر اور آرمی چیف بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پہ اگر آپ اس طرح کی غیر سنجیدہ قسم کی صورتحال سامنے رکھ رہے ہیں جس سے کہ اراکین جو موجود ہیں وہاں پہ جو وزراء ہیں وہی مطمئن نہیں ہیں, تو آپ مجھے بتائیے کہ اس سے آپ کی سنجیدگی کا عالم کیا ہوگا. حکومت کی سنجیدگی کا عالم تو میں نے آپ کو بتا دیا, سیاسی جماعتوں کی سنجیدگی کا عالم آپ نے دیکھ لیا, جو ہمارے سیکیورٹی سے متعلق ادارے ہیں, جو ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں, ان کی عالم یہ ہے کہ وہ جو بریفنگ دے رہے ہیں وہ بالکل سطحی سی ہے کہ اراکین اس سے مطمئن نہیں ہے. پھر ایک سوچ کا مسئلہ ہے. اس وقت آپ کو معلوم ہے کہ حکومت میں مختلف سوچ کی جماعتیں موجود ہیں. اسی ایپیکس کمیٹی میں اے این پی بیٹھی ہوئی ہے, پیپلز پارٹی بیٹھی ہوئی ہے, اور اسی ایپیکس کمیٹی میں جے یو آئی کی نمائندگی بھی ہے. جے یو آئی وہ جماعت ہے جس نے طالبان کو ویلکم کیا افغانستان میں آنے پہ. اے این پی اور پیپلز پارٹی کے موقف آپ کے سامنے ہیں. تو یہ سوچ بھی ایک حکومت کے اندر ایک جو متفرق قسم کی پائی جاتی ہیں, جو کہ کسی ایک نتیجے کے اوپر میرے حال میں پہنچنے میں ایک حائل, یہ بھی ایک وجہ ہے. بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا. علی فرقان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, آپ کو وقتاً فوقتاً زحمت دیتے رہیں گے انشاءاللہ. شمس امان صاحب آپ کا بہت شکریہ سر, تشریف لائیں, بہت شکریہ. فاطمہ ناجی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ آپ لوگوں کو زحمت دیں گے. ناظرین اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت, اپنا بہت خیال رکھیے, اللہ حافظ.